بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق نمبر 25 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو حروف مقطعات کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حروف مقطعات کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، ان میں سے کون کون سا حرف کتنا کھینچا جائے گا، تو یہ بات آپ کو بتائی جائے گی اور اس کی پریکٹس بھی آپ کو کر کے بتائی جائے گی، پڑھ کے بتایا جائے گا آپ کو کہ کس طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے خاکسار نے کہ آج حروف مقطعات قرآن کریم میں بہت ساری صورتوں سے پہلے آتے ہیں، اور ان صورتوں یعنی بسم اللہ کے بعد ان سے صورت شروع ہوتی ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں، تو ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، تو یہ بات انشاءاللہ آج آپ کو یہی باتیں بتائی جائیں گی اس کے تعلق میں۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حرف ہے وہ ہے نون۔ تو نون کو ہم نے، نون کے اوپر مد ہے، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ نون، یعنی اس نون کو ہم کھینچ رہے ہیں، اس طریقے سے رہے ہیں کہ نون، چونکہ اس کو اس رنگ میں کھینچا جا رہا ہے، اتنا ٹائم ہم اس میں لگا رہے پڑھنے میں کہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے حرف کے اوپر مد ہے۔ نون، قاف، قاف، صاد، صاد، حامیم، حامیم۔ اب یہ جو چار حروف مقطعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، پڑھ کے سنائے گئے ہیں۔ نون جو ہے اس کے اوپر مد ہے، تو اس کو ہم نے نون کہتے ہوئے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح قاف ہے، اسی طرح صاد ہے، اسی طرح یہ حامیم۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، جبکہ میم کے اوپر مد ہے، اور مد کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کم از کم 3 الف کے برابر اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ تو اس لیے آپ کے سامنے جب خاکسار نے اس کی تلاوت کی، یہ پڑھا، تو اس وقت آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور ابھی میں دوبارہ پڑھتا ہوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سے حرف کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے۔ حامیم، یاسین، طاسین، طہ۔ دیکھیں طہ جو ہے اس کے اوپر مد نہیں ہے، نہ طا کے اوپر ہے نہ ہا کے اوپر ہے، لہٰذا ان کو ایک ایک الف کے برابر، ان کو ہم کھڑا زبر ہے دونوں کے اوپر، تو ایک الف کے قائم مقام ہے، تو حرف مدہ ہے، تو ان کو ہم ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسا کہ
طه عين سين قاف عين سين قاف. ہم نے اس کو ایک سانس میں پڑھنا ہے چونکہ ایک حرف ہے یہ. عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد کاف ہا یا عین صاد. اس میں یہ جو لفظ خاکسار نے بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کے اندر 3 حروف کے اوپر مد ہے. 5 حروف کا یہ ایک لفظ ہے. 3 حروف کے اوپر مد ہے اور 2 کے اوپر کھڑا زبر ہے. تو ہم نے تینوں میں ان 5 حروف میں یعنی ان میں ہم نے فرق کر کے پڑھنا ہے کہ جہاں مد ہے وہاں اس کو ہم نے کھینچنا ہے پرلونگ کرنا ہے اور جو جہاں کھڑا زبر ہے اس کو اس کے مطابق کھینچنا ہے ایک الف کے برابر. ایک مرتبہ پھر میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. کاف ہا یا عین صاد الف لام را الف لام را الف لام میم. اب دیکھیں ان کے اوپر یعنی کوئی بھی زبر یا زیر یا پیش وغیرہ نہیں ہے اس لیے ہم نے صرف حرف کو پڑھنا ہے ہم نے. یعنی نہ ہم نے اس کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے نہ نیچے کی طرف کھینچنا ہے نہ الٹا پیش کے طریقے سے ان کو کھینچنا ہے. لیکن دیکھیں اب میم جو ہے نا یہاں میم مشدد ہے تشدید والا میم ہے تو اس کو ہم نے لام کے ساتھ اس کو ملانا ہے لیکن کھینچتے ہوئے ملانا ہے. الف لام میم طا سین میم. سین نہیں اس کو ہم کہیں گے بلکہ سیم کہیں گے چونکہ سین کس میں مل رہا میم کے اندر مل رہا ہے. طا سین میم. الف لام میم را الف لام میم را. یہ حروف میں چونکہ یہاں اس میں یہ تشدید والے ہیں تو ان کو دوبارہ میں ایک مرتبہ پھر یہ شروع سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. الف لام میم طا سین میم الف لام میم را الف لام میم
الف لام میم صاد الف لام میم صاد. تو یہ تھے حروف مقطعات. ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ دیکھیں ان کے اوپر اگر حرکت کوئی نہیں بھی ہے، حرکت مطلب یعنی زبر زیر یا پیش نہیں ہے کوئی بھی، اس کے باوجود مد ہونے کی وجہ سے ان کو کھینچا جاتا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں یہ کچھ صورتوں سے پہلے آتے ہیں، جیسے کہ یہ الف لام میم جو ابھی ہم نے یہاں پڑھا، یہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ شروع ہوتی وہاں الف لام میم آتا ہے. پھر الف لام را تو 2-3 جگہ پہ آتا ہے. اس کے علاوہ الف لام را بھی آتا ہے، 1-2 صورتوں سے پہلے آتا ہے. اور یہ بھی عین سین قاف بھی آتا ہے، طٰہٰ بھی آتا ہے. سارے کے سارے جتنے بھی حروف ہیں یہ صورتوں سے پہلے آتے ہیں. اور ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنا کھینچنا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں وہ ایسے پڑھے جاتے ہیں. اب ایک بات خاکسار آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ قاعدہ یہ سن القرآن کے جو یہ اسباق اب آپ کے سامنے جو پیش کیے گئے ہیں 25 اسباق تھے، وہ ان میں بہت ساری باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، ان میں مشق بھی کروائی گئی ہے اور بعض قواعد بھی بتائے گئے ہیں. لیکن چونکہ ان میں وقت کم تھا اس وجہ سے بہت سارے قاعدے جو ہے نا وہ نہیں بتائے گئے. اور تجوید کے یا قرات کے اتنے قواعد ہیں کہ ان کو بتایا ہی نہیں جا سکتا، بہت لمبی فہرست ہے. اور وہ بتانے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا اس حوالے سے کہ جو سیکھنے والے ہیں وہ اتنے قواعد سے اس رنگ میں استفادہ نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے خاکسار نے یہ اپنا یہ فیصلہ کیا ہے یا یہ اپنا سوچا ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو بنیادی قواعد ہیں، جو بیسک قواعد ہیں تجوید کے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے یہ اس سبق کے بعد. تو آئندہ جو ہمارا جو لیسن نمبر یا سبق نمبر 25 ہوگا تو وہ اس میں انشاءاللہ وہ قواعد شروع کیے جائیں گے کہ قواعد جو ہوتے ہیں وہ اس کے تجوید کے، چونکہ یہ جتنے بھی جو 29 جو حروف ہیں یہ کسی نہ کسی قاعدے کے ساتھ ملتے ہیں. یعنی ہر حرف جو ہے وہ کسی نہ کسی قاعدے کے اندر آتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ اظہار کا جو قاعدہ ہے، اظہار کے معنی ظاہر کر کے پڑھنے کے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا اگلے سبق میں. تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اظہار کے کون کون سے حروف ہیں. تو جو اظہار کے 6 حروف ہیں، اخفا کے 15 حروف ہیں. اسی طرح یرملون کے جو ادغام ہے اس کے بھی 6 حروف ہیں، اس میں سے 4 غنہ والے ہیں، 2 بلا غنہ ہیں. تو اس طریقے سے یعنی بہت سارے. پھر یہ اپنا اور بھی جو قاعدے اس میں آتے ہیں، تو اس میں جو قواعد ہیں تو اس میں جو بھی طریقہ کار ہے انشاءاللہ میں ان قواعد کو آپ کو بتاؤں گا. اور باقاعدہ اس کی مشق بھی کروائی جائے گی انشاءاللہ حروف کے ساتھ. اور یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ آپ کو وہ اسکرین پہ لکھ کے بھی بتایا جائے تاکہ آپ اس کو جب بھی آپ دیکھنا چاہے ویڈیو اس میں آپ کو وہ سامنے نظر آئے کہ یہ کیا کون سا قاعدہ ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ لکھ کے آپ کو تو اس پہ اسکرین پہ دکھایا کریں گے تاکہ آپ اس کو آرام سے نوٹ کر سکیں. نوٹ کیا کر سکیں، آپ اس کو جب بھی آپ نے سننا تو آپ دیکھ سکیں. نوٹ بھی کرنا چاہیں تو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آئندہ یہ سبق نمبر جو 25 ہے آج کا، اس کے بعد جو انشاءاللہ شروع ہوگا سلسلہ، وہ قواعد کا سلسلہ شروع ہوگا. اور جب قواعد اختتام پذیر ہوں گے، جو مختصر قواعد آپ کو بتانے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا وہ اپنا صورتیں، قرآن مجید کی جو آخری سپارے کی کچھ صورتیں اور یعنی جو ہے نا وہ اپنا تجوید کے ساتھ پڑھ کے آپ کو بتائی جائیں گی اور ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس میں کہاں کیا قاعدہ ہو رہا ہے. یعنی قواعد کے مطابق پڑھ کے آپ کو سنائی جائیں گی.
اور بتایا جائے گا کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، تاکہ آپ اسی طرز کے ساتھ، اسی اپنا تلفظ کے ساتھ ان کو ادا کر کے اس طرح پڑھ سکیں اور وہ پڑھنا بھی سیکھ سکیں۔ جو نہیں جانتے وہ آرام سے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے جو ہے جب وقت جو ملے گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ اتنا ہی، چونکہ آج یہ اناؤنسمنٹ بھی تھی کہ یہ بات بھی بتانی تھی کہ انشاءاللہ اگلا جو سبق ہوگا ہمارا وہ قواعد کے حوالے سے ہوگا، اور اس میں دوبارہ ہم یعنی وہ قاعدہ اصل قرآن کے شروع میں جائیں گے، صرف اس لیے جائیں گے کہ تاکہ آپ کو حروف کی پہچان بتائی جا سکے قواعد کے حوالے سے۔ چونکہ اب تک تو آپ کو بتایا تھا، جب وہ شروعات کے جو حروف تھے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک دوسرے کے سملر ہیں، ثانی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، لیکن اب یہ بتایا جائے گا کہ ان میں سے یہ حرفوں کی تقسیم ہے۔ یہ جتنے بھی جو میں نے بتایا کہ 29 حروف ہیں، یہ تقسیم کیے گئے ہیں قواعد میں، اور ہر قاعدے کا الگ الگ طریقہ ہے پڑھنے، اس کا عمل کرنے کا۔ جب وہ قاعدہ جہاں ہوگا کس طریقے سے ہوگا، انشاءاللہ جب وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی تو پھر آپ کو وہ بات ساری سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال مختصراً یہی ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے بہتر رنگ میں، ترتیل کے ساتھ، اس کی ترتیب کے ساتھ، اسی سلسلے میں یہ یعنی بات بتائی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو بہتر رنگ میں پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔